کہ دعا لفظ جو ہے یہ عربی کا ہے، لیکن جب آپ اس کے معنی و مفاہیم میں جائیں گے تو التجا، درخواست، مانگنا ان معنوں میں آتا ہے۔ دوسری بات کہ دعا کو جب آپ حدیث مبارکہ سے دیکھیں گے تو اسے عبادت بیان فرمایا گیا۔ پھر دعا جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی کسی سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو، خود بھی دعا کرے، کسی سے اگر اس نے دعا کی کہی ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ہر دو صورت میں دعا التجا ہی رہے گی۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کے جواب میں اگر ہم یہ چاہیں کہ ایسا ہو تو پھر آپ دعا نہیں کر رہے، آپ حکم کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پھر سے کہیں بات، یہ بات پھر سے کہیں بڑی اہم ہے۔ جب آپ کہتے ہیں دعا کریں تو آپ اس کو دعا التجا میں سمجھیں، چونکہ یہاں بات مالک اور مخلوق کے مابین ہے۔ تو ہم مخلوق مابین جب باتیں کرتے ہیں تو اپنے سے بڑی حیثیت کے سامنے جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا انداز بھی درخواست کا ہوتا ہے، پھر دیکھتے بھی اسی کی طرف ہیں کہ وہ جواب میں کیا چاہتا ہے۔ تو جب بارگاہ عزتی میں یہ بات عرض کر رہے ہیں تو پھر اسے یہ سمجھنا کہ ایسا ہی ہو تو پھر یہ دعا تو نہ رہی ہے، تو پھر حکم کے درجے میں جا رہی ہے۔ تو کیا مخلوق مالک کو حکم دے سکتے؟ اِنَّ لِلَّهِ، اپنی حیثیت تو جان۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جب دعا کی بات آتی ہے تو اس میں قرآن کریم میں ربنا، اے میرے اللہ، 50 سے زائد بار بیان فرمائے گئے یہ سے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا گیا دعا مانگنے کے لیے۔ آپ ابتدائیے میں جب پڑھتے ہیں جو قرآن کریم کے کلمات، نبی کی دعا ہے